بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ درس سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں سے آپ کا حلیہ مبارکہ، حلیہ شریفہ پہلے بیان ہوا۔ آج کی نشست میں آپ کے کچھ اوصاف کا تذکرہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ہند بن حالہ ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مجھ سے بیان فرمائیں تاکہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ دو فائدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کا بیان کرنے سے، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن بنیادی دو فائدے اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو پانی ملتا ہے۔ ویسے تو یہ محبت ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے بھر رکھی ہے، تو اس کو مزید تر و تازگی مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو انداز ہے اور آپ کے اوصاف ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی چاہیے اور آپ کی اتباع سنت بھی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق بھی کچھ بیان فرمائیے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت ایک خاص قسم کی کیفیت رہتی تھی، جس میں جیسے کوئی آدمی کسی فکر میں ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی بعض دفعہ افکار کا غلبہ ہو جاتا ہے، آدمی کو کوئی بڑی پریشانی لگ جاتی ہے یا کسی بڑی بات کے ہونے کا انتظار یا اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا وہ ہم بن جاتا ہے، ہم میں اکبر بن جاتا ہے، یعنی ایسا بڑا ہدف کہ جو اس کو سوتے جاگتے یاد ہے۔ سو رہا ہے تو اسی خیال میں سو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو اسی خیال میں جاگ رہا ہے۔ یہ آدمی کا ہم میں اکبر ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کے خیالوں میں وہی چیز گھومتی رہتی ہے۔ تو ہمارے تو اللہ معاف فرمائے خیالوں میں دنیا گھومتی رہتی ہے عام طور سے، یا اپنی خواہشات کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں ہم کہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے، اتنا مال آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اتنا کاروبار دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر وقت کی فکر تھی وہ آخرت کی تھی، اس میں کوئی غفلت کا کبھی کوئی شائبہ نہیں ہوتا تھا، کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آدمی جیسے بالکل مطمئن ہو کر سکون سے بیٹھ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو آخری سانس تھا اس تک افکار سے اور فکر سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی بھی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ آپ بالکل مطمئن ہو گئے ہوں۔ اس اعتبار سے
فرمایا کہ آپ کو کبھی بھی چین نہیں ہوتا تھا، اور پھر بلا ضرورت، یہ تو آپ کی مطلب ایک کیفیت ہوگی طبیعت کی، پھر جو گفتگو ہے اس میں فرمایا کہ بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، یعنی لا یعنی نہیں تھے، یعنی ایسا کام لا یعنی کیا ہے؟ جس بات میں آدمی کے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لا یعنی ہے۔ یہ تو دین کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو رہا ہو، کسی کو اچھی بات تلقین کی جا رہی ہے، کسی کو بری بات سے روکا جا رہا ہے، کوئی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تو آخرت کے فوائد کی باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ دنیا سے متعلق کوئی ضرورت کی بات ہے وہ آدمی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے لا یعنی کا، یعنی ایسی بات جو نہ دنیا کے کام کی نہ دین کے کام کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال وکثرت السؤال وعن قیل وقال، کہ حضور نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہمیں۔ ایک، مال کو ضائع کرنے سے۔ ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی مال اٹھا کر دریا میں تھوڑی ڈالتا ہے یا کنویں میں ڈال دیتا ہے یا آگ جلا کر اس میں مال جھونک دیتا ہے، یہ تو اضاعت مال نہیں، یعنی ایسی جگہ پر فضول خرچ کرنا جہاں کم خرچ کرنے سے بھی کام چل جاتا ہے، وہاں اللے تللوں میں الٹے سیدھے خرچوں میں مال ضائع کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غفلت، اس کی پرواہ ہی نہیں ہو رہی، وسائل ضائع ہو رہے ہیں، بس سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے مال ضائع ہو گیا۔ دوسری چیز فرمایا کثرت السؤال، زیادہ سوالات کرنے سے، چاہے وہ دنیا کے مانگنا ہو کسی سے، یہ ہے کہ دینی امور میں بھی بلا وجہ کے سوالات پہ سوالات نکالتا چلے جانا، یہ بھی ایک مزاج بن جاتا ہے بعض دفعہ آدمی کا، کہ فضول باتیں پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ہے وہ تختے کتنے تھے، اور فلاں جو ہے کوے کی عمر کتنی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ سوال کہ جن کے بارے میں شریعت میں کوئی پوچھ نہیں، نہ قبر میں پوچھ ہوگی، نہ حشر میں ہوگی، نہ کہیں پل صراط پہ کہیں اس کا سوال نہیں ہوگا، اگر نہیں جانا تو نہیں جانا، کوئی بات نہیں۔ ایسے سوالوں میں بعض دفعہ آدمی کو لگا کر شیطان اس کا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ غیر مفید علم سے حضور نے پناہ مانگی ہے، تو غیر مفید علم میں اپنے آپ کو لگانا یہ دانش مندی کا کام نہیں۔ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، ان سے کسی نے پوچھا ایسی سوال، شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ذاک عرس ما حضرتہ، اس شادی میں مجھے شرکت کا موقع نہیں ملا، کیونکہ عام طور سے نکاح کے وقت میں بیوی کا نام لیا جاتا ہے عام حالات میں، تو نکاح کے وقت میں جو موجود ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے فلاں کی بیوی کا یہ نام ہے، تو فرمانے لگے کہ مجھے چونکہ اس شادی میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو میں کیسے بتا سکتا اس کی بیوی کا نام کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تو کس فضول کام میں پڑا ہوا ہے، شیطان کی بیوی کا نام تجھے پتہ چل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہ چلے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑی دنیا ہے جو بیچاری لا یعنی میں لگی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک کثرت السؤال میں، اور قیل و قال، قیل و قال، فلاں گورنمنٹ نے یہ بیان دے دیا، فلاں وزیر نے یہ دے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، حالانکہ اس بندے کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سارا دن فضول اخبار پہ تبصرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، حالانکہ اتنا وقت اگر ذکر اللہ کو دیا جاتا، اللہ کی یاد کو، قرآن پاک کو، تو کچھ کام آ جاتا۔ ایک صاحب کا واقعہ جو ہے وہ بالکل ابھی ہمارے زمانے کے آدمی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور آنے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور کئی گھنٹے ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ وہ شیطانی آلہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی کا جی نہیں بھرتا، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، وہ بنا ایسا ہے کہ اس میں اوقات کا ضیاع ہوتا ہی ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، سیدھا راستہ دکھایا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اتنا وقت ضائع کر رہا ہوں اپنا قیمتی اوقات، جو جنت میں جا کر جس کے ایک ایک لمحے کو ترسوں گا میں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ اب نفس کو میں نے سزا دی، میں نے کہا پہلے تو جتنے گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھتا تھا نا عشاء کی نماز پڑھ کے، اب اتنے گھنٹے تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے گا۔ یہ ہے سمجھداری کی بات، یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے کی بات۔ تو
تو آپ نے قیل و قال سے، اضاعت اوقات سے منع فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہ جو زندگی تھی وہ اسی سے بھری ہوئی تھی کہ آپ بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے. آپ کا سکوت طویل تھا، زیادہ جو وقت ہے آپ کا خاموشی میں گزرتا تھا. اور پھر جب گفتگو کی باری آتی تو گفتگو پھر بھرپور ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات کی ہے لیکن اگلے آدمی کو سمجھ نہ آئے. اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ آواز پست تھی، یا اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ گفتگو بڑی پیچیدہ تھی، بات بڑی مبہم سی تھی، ادھوری بات کر دی. نہیں، بلکہ ایسا کلام فرمایا کرتے تھے کان یتکلم بکلام فصل یفہمہ کل من سمع، کہ آپ ایسا نتھرا ہوا صاف ستھری بات گفتگو فرماتے تھے کہ ہر بندہ جو اس کو سنتا تھا اس کو مفہوم، مدعا، مقصود سمجھ آ جاتا تھا کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. دیہاتی سے دیہاتی آدمی اور پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی، آج بھی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر، ایسی نتھری ہوئی صاف ستھری گفتگو ہوتی ہے اور لمبی نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی یا بہت زیادہ مختصر نہیں ہے کہ بالکل ایسے جیسے اشارے ہوتے ہیں، کوڈ ہوتے ہیں، ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ بالکل واضح ہوتی تھی، بیان کھلی گفتگو ہوتی تھی اور پھر بڑی جامع ہوتی تھی. جامع کا مطلب اس کو آپ نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے کہ بات مختصر، الفاظ بہت تھوڑے، لیکن اس کے پیچھے معانی کا، علوم اور معارف کا ایک سمندر ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں اس کو سمو دیا چند الفاظ کے اندر. یہ بھی نبوت کے خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. اور پھر آپ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا تھا کہ بات مختصر مگر پر مغز، یعنی کوئی اس میں کلمہ زائد فضول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی تھی کہ اس بات کو اور سمجھانے کے لیے کھولنا پڑے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو، اس کلمے کو لے کر شارحین نے پھر کتابوں پہ کتابیں لکھ دی، ایک حدیث پکڑی اور اس پر کہا کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے. عمریں لگ گئی ہیں ایک ایک حدیث پر، لیکن وہ بات بڑی واضح ہے. جیسے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس کو فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. تو اس بات کو دیکھیں کہ کتنے سادہ سی بات ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر. یہ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے. ہر بندہ آج بھی سمجھتا ہے، آج بھی کہتا ہے کہ نیت کو بھاگ ہے، نیت کے اوپر جو ہے بنیاد ہے ساری کہانی کی. سب ہر دیہاتی سے دیہاتی آدمی یہ بات سمجھتا ہے، لیکن اس حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پورا اسلام سمو دیا گیا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے. اس کو ربع اسلام کہا گیا. یعنی پورے اسلام کو اگر آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو چوتھا حصہ، 1/4 اسلام اس حدیث کے اندر آ گیا ہے. ایسی گفتگو فرماتے تھے. پھر آپ فرمایا کہ نرم مزاج تھے، مزاج میں سختی نہیں تھی اور نہ ہی مخاطب کی اہانت ہوتی تھی. یعنی اگر کوئی بات میں، گفتگو میں، کسی چیز میں اگر کچھ اونچ نیچ صحابہ سے ہو جاتی تھی تو اس میں تذلیل کا پہلو یا اہانت کا پہلو نہیں ہوتا تھا. اگر اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ اس کو عام طور سے غائبانہ بات کے ساتھ فرماتے تھے. مثلا کسی شخص کے اندر کوئی بات دیکھی، اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تو عمومی مجمع میں فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو جس کی بات ہوتی تھی اس کو سمجھ آ جاتی تھی، تو وہ خود ہی اپنی اس میں تبدیلی فرما لیتے تھے، یا رویے میں، مزاج میں، گفتگو میں، کسی بھی چیز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لے کر عام طور سے بغیر کسی زیادہ ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب اللہ کی رحمت کی بنیاد پر آپ نرم پڑے ہیں. اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، درستی ہوتی، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ جو آپ کے اوپر جان نشاور کرتے ہیں یہ آپ سے چھٹ جاتے، چلے جاتے. یہ زبان بڑی چیز ہے. جس انسان کی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پرانے بزرگوں میں سے، اسلاف میں سے ہیں
کہ جس آدمی کی دو چیزیں ٹھیک ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے، ایک جس کی زبان ٹھیک ہے، قابو میں ہے، اور دوسری جس کی نماز ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں جس انسان کی درست ہو جائیں اس کی زندگی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے آدمی کو جنت میں لے جانے میں بھی اور جہنم کی طرف دھکیلنے میں بھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، گفتگو میں احترام کا پہلو ہوتا تھا، شائستگی ہوتی تھی، تہذیب ہوتی تھی، اس میں کبھی کوئی ایسی گری ہوئی بات وہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اوصاف نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔